بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 830 ہے اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 121 اور 122، 121 and 122۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ولا ينفقون، اور وہ خرچ نہیں کرتے، نفقتاً کوئی خرچ، صغیرتاً چھوٹا، ولا کبیرتاً اور نہ بڑا، ولا يقطعون اور وہ طے نہیں کرتے، وادیاً کوئی وادی، الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے وہ سب لہم ان کے لیے، لیجزیہم تاکہ جزا دے انہیں اللہ احسن بہترین جزا ما اس کی جو کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ وما کان اور نہیں ہے لائق المؤمنون مومنوں کو لینفروا یہ کہ وہ نکلیں جہاد کے لیے، کافہ سارے کے سارے، فلولا چنانچہ کیوں نہیں نفرا نکلا، من کل فرقۃ ہر فرقے سے، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک گروہ، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کرے، پھر دین میں، ولینذروا اور تاکہ وہ ڈرائیں قومہم اپنی قوم کو، اذا جب رجعوا وہ لوٹ کر جائیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم تاکہ وہ پیچھے رہنے والے بھی یحذرون ڈریں۔ ترجمہ ہے، اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بچیں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے۔ دوسری بات، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔ تیسری بات، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں۔ چوتھی بات، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے۔ پانچویں بات، تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے۔ چھٹی بات، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بچیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صرف جنگ کرنا اور ہتھیار چلانا ہی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس راستے میں جو تکلیفیں بھی دوران سفر پیش آئیں اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس جہاد کے دوران جو بھوک لگتی ہے اور جو پیاس لگتی ہے اور جو قدم بھی اٹھتے ہیں اور جو دکھ بھی پہنچتا ہے اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اور جتنی وادیوں کو سفر کے دوران پار کرتے ہیں، ان سب میں اجر و ثواب۔ دوران سفر کسی ایک وادی کا پار کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس مشقت کا تصور وہی کر سکتا ہے جس نے کوئی وادی پار کی ہو۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں بتایا گیا کہ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ لوگ جو بھی کوئی چھوٹا بڑا خرچ کرتے ہیں اور جس کسی میدان وادی کو قطع کرتے ہیں یعنی پار کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ مدینے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے، تم جو بھی راستہ چلے اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے، یعنی اجر و ثواب میں وہ بھی تمہارے برابر کے شریک رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ وہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھی تھے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مدینے میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تھے، وہ عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی
اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات آدمی عمل نہ کرے، محض نیت اور عزم ہو تو اس کے عزم و ارادے پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بغیر عمل کے صرف نیتوں پر بھی اجر عطا فرمائے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ دوسری آیت میں جہاد سے متعلق اصول بتایا گیا کہ ضروری نہیں کہ سارے ہی لوگ جہاد میں نکل جائیں، ہاں بعض صورتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جبکہ دشمن کسی علاقے پر دھاوا بول دے۔ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ دین اسلام کامل و مکمل دین ہے، اس کے مختلف شعبے بھی ہیں اور متعدد تقاضے بھی ہیں اور دین کی دوسری ضرورتیں بھی ہیں۔ جس طرح جہاد ضروری ہے، تعلیم و تعلم یعنی سیکھنا سکھانا بھی ضروری ہے، تزکیہ و تلاوت بھی ضروری ہے، تہذیب و تمدن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی مزاج اس آیت میں بنایا جا رہا ہے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومنوں کو یہ نہ چاہیے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ پھر مواخذہ ہو رہا ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کیوں نہ نکلی چھوٹی جماعت ہر بڑی جماعت میں سے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو ڈرائیں جبکہ وہ ان کے پاس آئیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، سورہ توبہ آیت نمبر 39، اگر تم نے کوشش نہ کیا تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا۔ کچھ دیہاتی لوگ جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے جو اپنی قوم کو دین کی تعلیم دینے میں لگے ہوئے تھے۔ منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ دیہاتوں میں کچھ لوگ جنگ میں جانے سے رہ گئے، یہ دیہات کے رہنے والے ہلاک ہو گئے۔ جب منافقوں نے یہ بات کہی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مومنوں کو یہ نہ چاہیے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔